Bismillahirrahmanirrahim. Wala ilal khududhi, lan ora ngalap piro-piro bagian aywalam yang zilu, tegesi ora podo mudhun sapa salikin ilal khududhi maring ngalap piro-piro bagian wa yata'atauha, lan podo nikmati sapa salikin ing khudud bisyahwati kelawan nuruti hawa nafsu wal mut'ati lan enak-enakan bidhammil mimi kelawan kawaca dhammai mim ay ala sabili syahwati nufusihim, tegese ing atase dalan nuruti kademenane pira-pira nafsune salikin laha maring khudud wa tamattu'ihim, lan oleh ngrasa enak salikin biha kelawan khudud tadakhulu balik podo manjing sapa salikin fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono khudud kullihi yo sekabe dzalik minal hukuki bayane saking piro-piro hak wal khududi lan piro-piro bagian billahi kelawan Allah ay musta'inina tegese wong kang padha nyuwun pitulungan kabeh sapa salikin bihi kelawan Allah walillahi lan krono Allah ay lale khaddi anfusihim, tegese ora krono ngalap bagiane piro-piro nafsune salikin wa minallahi lan saking Allah ay min indihi tegese saking ngarsane Allah la min indi anfusihim ora saking awak dhewene salikin wa ilallahi lan maring Allah ay mutawassilina tegese wong kang padha amrih lantaran kabeh sapa salikin ilaihi maring Allah fi naili muradihim ing dalem merkoleh pira-pira karepe salikin summa safaru mongko nuli utawi perjalanan al awalu kang pertama wa huwa utawi safar awal iku asairu perjalanan ila hadratil maula tumuju maring ngarsane hadroe bendoro yuqalu den ucapake lahu kaduwene safar awal apa safarut taroki perjalanan munggah wa thanilan utawi kang kaping pindho wa huwa utawi asani iku an-nuzulu mudun minha saking hadratil maula ila mukhalatatil khalqi maring campur makhluk yuqalu den ucapake lahu kadwene safar sani apa safarut tadali perjalanan mudun wa ila dzalika lan maring mengkono-mengkono dawuh asyara aweh isyara sapa al musannifu kiai musannif biqaulihi kelawan dawe kiai musannif wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung dari pembahasan pada kesempatan sebelumnya di mana didawahkan bahwasanya seorang ahli qurbi atau seorang salikin ini jika bukan karena izin dan ketetapan dari Allah, maka ia tidak akan mampu, tidak akan kuat untuk berpisah dari Allah, untuk turun pada makhluk atau mukhalatatil khalqi. Maka jika ia kemudian
diberi kekuatan oleh Allah untuk berpisah dari hadratillah, kemudian mukhalatatil khalqi, bercampur dengan makhluk. Ini ia senantiasa menjalani kehidupannya ini dengan penuh adab yang sempurna, karena ia tahu ketika ia berbaur dengan makhluk yang ia hadapi ini, di sana terdapat Allah. Ia mengetahui, menyadari bahwa semua makhluk ini adalah ciptaan Allah, maka ia senantiasa menjaga adabnya dalam bergaul dengan makhluk. Dan ketika dalam pergaulannya dengan makhluk ini ia mengalami sesuatu yang tidak mengenakkan, tidak nyaman, bahkan menyakitinya, ia akan menerima, merasakan rasa tidak nyaman ini ya, dengan lillah, dikembalikan semua kepada Allah. Ia menyadari bahwasanya makhluk yang memberikan rasa tidak nyaman kepada dirinya, memberikan rasa sakit kepada dirinya, ini tidak lain dan tidak bukan ini karena kekuatan dari Allah. Maka ia hakikatnya menerima suatu peringatan dari Allah. Maka ia menyadari bahwa peringatan-peringatan dari Allah ini adalah sesuatu hal yang patut ia rasakan karena perbuatan-perbuatannya yang tidak sesuai dengan makomnya atau perbuatan-perbuatan dosanya. Demikian pula sebaliknya, ketika salikin ini mendapatkan suatu karomah, dimuliakan oleh makhluk, ini tidak serta-merta ia jumawa, namun kesemuanya itu dikembalikan kepada Allah. Ia mensyukurinya kepada Allah. Ia menyadari, mengetahui bahwasanya sikap makhluk ini menghormat, memuliakan dirinya, ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena digerakkan hatinya oleh Allah untuk memuliakannya. Maka baik dalam keadaan tidak nyaman atau dalam keadaan dimuliakan, ia senantiasa berada dalam maqam baqa, yakni berhubungan dengan Allah. Dalam pembahasan ini, wala ila khududi bisyahwati wal mut'ati, dan ia ketika turun keluar dari hadratillah, turun pada alam makhluk duniawi ini, ia dalam menjalaninya itu bukan karena dorongan kesenangan-kesenangan yang bersifat syahwat dan keenaan-keenaan. Ini semua adalah bal dakhalu fi dzalika kulli. Semuanya itu ia jalani adalah karena billah walillah wa minallah wa ilallah. Jadi ia tidak akan kuat, bahkan kalau diberi pilihan dia tidak akan mau untuk meninggalkan hadratillah, untuk kemudian dakhalu fi dzalika kullihi, kecuali dengan senantiasa merasa billah, yakni merasa selalu memohon pertolongan kepada Allah, juga lillah, yakni bahwasanya apa yang ia kerjakan ini bukan atas karena dorongan nafsiyah. Jadi ketika ia harus bergaul dengan makhluk, memberi irsyadun nas, ini bukan karena dorongan nafsu, ingin mengajari, ingin memberitahu, bukan. Tapi ini adalah sebuah tanggung jawab yang diberikan ya, karena Allah. Wa minallah, dan kesemuanya ini adalah dari Allah. Ia merasa ini bukan dari dirinya pribadi, melainkan dari Allah. Wa ilallah, dan kepada Allah. Artinya kesemuanya itu tadi dalam ia mukhalatul khalqi, untuk irsyadin nas,
itu pada hakikatnya semua kembali kepada Allah, bukan untuk mencari kesenangan-kesenangan pribadinya. Maka dalam hal ini summa safaru al-awal, dalam hal ini Kiai Musannif mendahulukan bahwasanya perjalanan seorang salik itu bisa dikatakan yang pertama adalah safarul awal, yakni perjalanan menuju hadratil maula, perjalanan menuju hadrahnya Allah, atau bisa dikatakan perjalanan yang naik dari makom makhluk, makom awam kepada hadratillah. Dan perjalanan yang kedua, wasania, ini adalah perjalanan yang menurun, yakni menurun keluar dari hadratillah untuk mukhalatatil khalqi, berbaur dengan makhluk, ya, untuk irsyadin nas. Maka orang-orang yang salikin, yang telah arifin ini, sebagaimana Mbah Yai mengajarkan kepada kita, di sana ada maqam wahidiyah, ada maqam ahadiyah, kemudian wahidiyah tsani. Kalau di dalam kitab ini kemarin dibahas ada maqam farqu awal, kemudian jam'u atau bercampur dengan Allah, kemudian farqu tsani, yakni berpisah dengan hadratillah untuk mukhalatatil khalqi, untuk irsyadin nas. Dan kesemuanya itu dilakukan senantiasa karena Allah, ya, billah walillah wa minallah wa ilallah. Maka hadirin hadirat sekalian, peserta pengajian Ahad pagi dan pengamal salat wahidiyah secara umum, baik yang ada di Masjid Pondok Pesantren Kedunglo ini ataupun di daerah-daerah yang mengikuti melalui streaming, kita meyakini bahwasanya beliau Kanjeng Rama ini memiliki kedalaman batiniah, makom-makom yang khusus diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kebesaran beliau menyempatkan, beliau menjalankan atas izin dari Allah, atas ketetapan dari Allah, beliau membimbing kita pengamal sholawat wahidiyah untuk mengenal kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, mengenal beliau Mbah Yai qaddasallahu sirah wa radhiyallahu anhu, mendidik kita, membimbing kita untuk melaksanakan dawuh-dawuh Mbah Yai, mengamalkan sholawat wahidiyah yang sesuai dengan tuntunan-tuntunan dan harapan beliau mu'alif sholawat wahidiyah Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirah wa radhiyallahu anhu. Maka beliau dengan sabar ini, di samping secara batiniah beliau membimbing kita, secara lahiriah beliau dengan sabar mengarahkan kita, memberikan dawuh-dawuh kepada kita, ya, menata kehidupan baik batiniah juga lahiriah kita. Bahkan tidak jarang karena rasa perhatian beliau yang tinggi kepada kita, para pengamal sholawat wahidiyah, rasa kasih sayang beliau kepada kita yang sangat besar, ini beliau terkadang sampai duka atau marah dalam mengajari kita. Ini karena keberlonjoman kita, karena gelapnya mata hati kita, sangat sulit untuk menerima bimbingan-bimbingan dan doa restu dari beliau Kanjeng Rama. Sehingga dengan izin Allah, dengan ketetapan Allah, beliau harus memarahi kita. Tapi kita yakin bahwasanya apa yang beliau curahkan kepada perjuangan wahidiyah, kepada para pengamal sholawat wahidiyah, baik secara lahiriah maupun secara batiniah terutama, ini tidak lain dan tidak bukan adalah demi kesadaran umat masyarakat, khususnya pengamal sholawat wahidiyah kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam,
Maka mari para peserta pengajian Ahad pagi, besok ini adalah 100 hari beliau Kanjeng Rama kundur. Maka bagaimana? Apa yang telah beliau perjuangkan, apa yang telah beliau dakwahkan kepada kita, apakah masih membekas di dalam hati kita? Apakah dawuh-dawuh beliau Kanjeng Rama selama ini yang telah beliau berikan kepada kita, ini masih kita pegang erat? Apakah perhatian, kasih sayang beliau selama ini kepada kita, ini masih kita rasakan? Mari kita introspeksi para pengamal sholawat wahidiyah. Jangan-jangan nuwun sewu Kanjeng Rama, baru 100 hari panjenengan secara lahiriah meninggalkan kami, tapi kami sudah berlarut-larut dalam kehidupan kami Kanjeng Rama. Kami sudah mulai morat-marit, gelonjong. Kami sudah melupakan dawuh-dawuh pesan-pesan panjenengan kepada kami Kanjeng Rama. Kami sudah mulai aras-arasan dalam bermujahadah. Bahkan hubungan batiniah kami kepada panjenengan ini tidak kami jaga Kanjeng Rama. Maka kami selalu memohon bimbingan jangkungan doa restu panjenengan Kanjeng Rama. Sowankan kami kepada Mbah Yai Kanjeng Rama. Sowankan kami kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa hada zaman radhiyallahu. Bimbing kami Kanjeng Rama, awasi kami Kanjeng Rama. Tanpa bimbingan, jangkungan panjenengan, kami akan semakin jauh dari perjuangan Mbah Yai ini Kanjeng. Secara lahiriah, kami pengamal sholawat wahidiyah ini yang panjenengan amanati untuk menjaga perjuangan wahidiyah ini, perjuangan Mbah Yai. Namun jika secara batiniah panjenengan tidak memberikan doa restu, bimbingan dan jangkungan, kami takut kami hanya akan mengotori perjuangan Mbah Yai ini Kanjeng. Ya Sayyidi ya ayyuhal ghur, ya Sayyidi ya ayyuhal ghur, ya Sayyidi ya ayyuhal ghur. Al-Fatihah. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan untuk petugas dari pusat. Sampaikan terima kasih kepada petugas dari pusat. Teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Para hadirin hadirat serta pengawasan Ahad pagi, mari kita introspeksi diri. Kurang lebih 100 hari yang lalu, pada hari Minggu yang sama seperti ini, beliau karena kondisi fisiknya yang sudah lemah, beliau gerah. Ini beliau tidaklah bisa miyos pada pengawasan Ahad pagi 100 hari yang lalu. Namun demikian, beliau terus memikirkan perjuangan wahidiyah. Pada saat itu, dalam kondisi yang lemah, sambil menahan rasa sakit, beliau memanggil, nimbali beberapa pengamal. Di antaranya waktu itu ada Pak Haji Wawang dan Pak Sulis dari Solo,
dan juga Mbah Mubin dari Malang. Dalam keadaan yang lemah, beliau terus dawuh-dawuh tentang perjuangan Wahidiyah. Beliau terus memikirkan perjuangan Wahidiyah, memikirkan pengamal sholawat Wahidiyah, memikirkan murid-murid beliau, memikirkan kita semua hadirin hadirat. Beliau tidak merasakan kondisi fisik beliau. Beliau hanya memikirkan kita hadirin hadirat. Beliau banyak dawuh-dawuh tentang perjuangan-perjuangan dengan penuh semangat, walaupun kata-kata sulit keluar dari mulut beliau, dari lisan beliau, tapi beliau terus ingin memberikan dawuh-dawuh kepada pengamal-pengamal tadi. Bahkan Pak Haji Wawang mengatakan kepada saya, Pak Wawang sampai tidak tega, sampai ngaturi Kanjeng Rama untuk istirahat. Sampun Kanjeng Rama istirahat mawon, tapi Kanjeng Rama menolak. Kanjeng Rama terus memberikan dawuh-dawuh tentang perjuangan Wahidiyah. Hadirin-hadirat pengamal sholawat Wahidiyah, khususnya santriwan-santriwati Pondok Pesantren Gedung, dengan begitu besarnya perhatian beliau kepada kita, maka kita akan mengkhianati pengorbanan-pengorbanan beliau. Beliau senantiasa mendedikasikan kehidupannya untuk perjuangan Wahidiyah, untuk membimbing kita secara batiniah. Beliau senantiasa mujahadah, mengakan permohonan kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, memohonkan kita para pengamal sholawat Wahidiyah ke pangkuan beliau Mbah Yai qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu. Secara lahiriah beliau menata bagaimana kita bisa mengamalkan sholawat Wahidiyah dengan baik sesuai dengan tuntunan dan ajaran beliau Mbah Yai. Bahkan setelah beliau Kanjeng Rama kondur, setelah beliau Kanjeng Rama bertemu dengan kekasih-kekasihnya, bertemu kembali kepada hadratillah, bertemu dengan beliau Kanjeng Nabi, bertemu dengan Ghausuz Zaman, berkumpul kembali bersama-sama dengan ayahandanya, dengan mu'alif sholawat Wahidiyah Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu. Dalam keadaan demikian pun beliau masih memikirkan kita, sebagaimana yang dialami pengalaman rohani salah satu pengamal. Ya, didatangi oleh beliau Kanjeng Rama. Beliau berpesan bahwasanya walaupun saya sudah wafat, meninggal, ini saya terus mengawasi para pengamal Wahidiyah, terus memantau perjuangan Wahidiyah, sehingga para pengamal sholawat Wahidiyah ini terus berjuang, memperjuangkan perjuangan Wahidiyah, memperjuangkan perjuangan Mbah Yai untuk mengajak umat masyarakat kembali sadar, berbondong-bondong fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka mari hadirin-hadirat kita introspeksi diri. Jangan sampai apa yang selama ini kita terima, bimbingan, dawuh-dawuh dari beliau yang selama ini kita terima, ini hanya menjadi kenang-kenangan saja hadirin-hadirat. Jangan hanya menjadi dawuh-dawuh puitis saja hadirin-hadirat, tapi hendaknya ini selalu hidup di dalam hati kita, menginspirasi kita, memberikan dorongan kepada kita, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Maka ya, peringatan wafat beliau Kanjeng Rama
yang ke 100 hari, yang mana insya Allah akan dilaksanakan esok hari ini. Kita jalani atau kita peringati dengan melakukan peningkatan dalam hal batiniah, mujahadah. Jangan peringatan ke 100 hari Kanjeng Rama ini justru menjadi satu pertanda kita lepas semakin jauh dari beliau Kanjeng Rama. Tapi justru peringatan 100 hari ini menjadi pelecut kita, semangat kita untuk terus semangat dalam perjuangan wahidiyah. Kita jadikan peringatan 100 hari wafatnya beliau Kanjeng Rama ini untuk memacu diri kita sendiri, meningkatkan mujahadah, meningkatkan hubungan batiniah dengan beliau Kanjeng Rama. Maka sebagaimana yang pernah kami sampaikan, pada hari Minggu malam Senin terakhir, beliau dawuh kepada kami pribadi. Beliau dawuh sambil memegang tangan saya. Beliau dawuh, aku ojo mbok tinggal nih malam itu beliau dawuh. Maka pada peringatan 100 hari esok, mari kita jangan meninggalkan Kanjeng Rama. Hadirin hadirat, beliau Kanjeng Rama tidak pernah meninggalkan kita. Namun kalau kita gelonjong, kita justru yang meninggalkan Kanjeng Rama. Jika sudah demikian, Kanjeng Rama tidak bisa berbuat apa-apa. Jika kita sudah menghindar dari Kanjeng Rama, maka kita akan semakin berlarut-larut dalam dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Mari kali lagi kita dalam memperingati 100 hari, kita tata lahiriah batiniah kita mohon doa restu kepada beliau Kanjeng Rama Kyai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an, untuk selalu nyangking, untuk selalu menggenggam kita, untuk disowankan kepada beliau Mbah Yai Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an. Hadirin hadirat sekalian, dalam kesempatan ini kami sampaikan juga bahwasanya besok dalam pelaksanaan peringatan 100 hari wafatnya beliau Kanjeng Rama ini, Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo dan juga beserta keluarga beliau Kanjeng Rama ini akan mengadakan peringatan dengan acara yang sederhana, dengan peserta yang terbatas, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Maka dari itu, dimanapun kita berada, yang paling penting adalah kondisi batiniah kita. Besok kita bisa mengikuti acara tersebut secara virtual melalui daring dari tempatnya masing-masing. Sekali lagi, yang paling penting adalah kondisi batiniah kita. Dimanapun kita berada, jika kita melakukan hubungan batiniah dengan beliau, insya Allah beliau akan rawuh, akan memberikan jangkungan, bimbingan dan doa restu kepada kita semua. Bertepatan beberapa hari setelah peringatan 100 hari tersebut akan dilaksanakan yakni mujahadah kubro. Namun tetap sebagaimana bimbingan beliau Kanjeng Rama pada pelaksanaan mujahadah kubro terakhir ini dilaksanakan secara sederhana, secara virtual dengan peserta yang terbatas. Adapun pengamal sholawat wahidiyah bisa mengikuti mujahadah kubro tersebut ya dari lokasi atau tempatnya masing-masing secara online atau secara virtual. Maka pelaksanaan mujahadah kubro pada minggu esok ini juga akan dilakukan dengan hal yang serupa, yakni secara virtual. Maka kami di sini beserta para panitia akan melaksanakan mujahadah kubro sebagaimana yang telah dituntunkan, dibimbingkan oleh beliau Mbah Yai Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an.
dengan beberapa pengamal, santri dan personil Perjuangan Wahidiyah Pusat yang ada di sini. Adapun pengamal sholawat Wahidiyah di berbagai daerah bisa mengikuti mujahadah kubro tersebut dari daerahnya masing-masing, sehingga kita bisa tetap menjaga atau mendukung program pemerintah dalam usaha menekan penyebaran virus corona ini. Kita niati ini lillah billah li rasul bi rasulil ghusbil ghus. Kita niati ini menjalankan bagian daripada dawuh dan tuntunan beliau Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an. Dalam berbagai kesempatan beliau mendawuhkan supaya kita pengamal Wahidiyah untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, mengikuti anjuran-anjuran pemerintah, sehingga kita sebagai pengamal Wahidiyah bisa menjadi warga negara Indonesia yang baik. Para hadirin hadirat sekalian, tadi disampaikan oleh petugas dari pusat bahwasanya untuk mewujudkan rasa syukur kita ini, para pengamal di daerah dianjurkan untuk memasang simbol-simbol perjuangan Wahidiyah, bendera-bendera Wahidiyah, umbul-umbul dan lain sebagainya. Hingga ini kita niati sebagai syiar mengabarkan kepada umat masyarakat bahwasanya pada waktu tersebut diadakan mujahadah kubro, puncak dari ritual mujahadah para pengamal sholawat Wahidiyah di Gedung Lo Kediri, sesuai dengan tuntunan beliau Mbah Yai. Maka ini adalah bagian contoh lain dari tuntunan dari beliau Kanjeng Rama, di mana beliau Kanjeng Rama memberikan tuntunan kepada kita, bukan hanya tuntunan batiniah tapi juga lahiriah, di mana kita diajak untuk berperan aktif menyiarkan sholawat Wahidiyah. Maka mari kita sukseskan, kita lakukan anjuran dari yang disampaikan dari petugas dari pusat ini. Ini adalah dawuh dari beliau Kanjeng Rama untuk memasang atribut-atribut perjuangan Wahidiyah dengan prosedur-prosedur menyesuaikan yang ada di daerahnya masing-masing. Para hadirin hadirat, mari yang terakhir kita melakukan permohonan mujahadah, tasawwan kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, tasawwan kepada Ghusi hadaz zaman radhiyallahu anhu, tasawwan ke pangkuan beliau Mbah Yai qaddasallahu sirah wa radhiyallahu, tasawwan ke pangkuan beliau Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid qaddasallahu sirah wa radhiyallahu. Mari kita tata adab lahiriah dan batiniah kita. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad,
صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيضاته. اللهم يا واحد يا أحد يا مجيد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيضاته وأمداده. اللهم يا واحد يا أحد يا مجيد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمداده. اللهم يا واحد يا أحد يا مجيد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمداده. اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما وأهله. نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما وأهله. نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما وأهله. نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما وأهله. نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه
عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم كما أنزل صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم كما أنت أهله ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما وأهله نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما وأهله نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأزهر وروحه أدركني فقد لم تعبد وربني فليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد لم تعبد وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد لم تعبد وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد لم تعبد وربي وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد لم تعبد وربي وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد لم تعبد وربي وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام
وأصله ورقاه أدركني فقد ظلمت عبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك فإن رد كنت شخصا هلكا يا سيدي يا رسول الله 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 يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي يا سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي يا سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي يا سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي يا سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي يا سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي يا سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي يا سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا شافع الخلق يا حبيب الله صلاته عليك مع سلامه وظلت خلاتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه وظلت خلاتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه وظلت خلاتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلام وظلت خلاتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامي وظلت خلاتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامي وظلت خلاتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامي وظلت خلاتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا
يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شفيع الأمم وآله واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شفيع الأمم وآله واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شفيع الأمم والآل يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله وفي هذه المجاهدة الكبر 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 يا الله استغفر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق اسمك العظيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة فوز هذا الزمان وأوله وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنه. اللهم بحق اسمك العظيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة فوز هذا الزمان وأوله وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنه. اللهم بحق اسمك العظيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأوله وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنه. بلغ جميع العالمين كان هذا واجعل في كثيرا بليغا بلغ جميع العالمين كان هذا واجعل في كثيرا بليغا بلغ جميع العالمين كان هذا واجعل في كثيرا بليغا بلغ جميع العالمين كان هذا واجعل في كثيرا بليغا
بلغ جميع العالمين كان هذا واجعل في تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين كان هذا واجعل في تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين كان هذا واجعل في تأثيرا بليغا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فافروا إلى الله 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زوغا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زوغا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زوغا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زوغا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زوغا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زوغا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زوغا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زوغا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زوغا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زوغا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زوغا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زوغا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زوغا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زوغا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زوغا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زوغا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زوغا. الفاتحة. Mari kita